بسم اللہ الرحمن الرحیم والعلم ما بُزِيَ لشيء معین لا يتناول غیره بوضع واحد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام میں سے پہلی قسم تھی علم۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ علم وہ لفظ ہوتا ہے جس کو شے معین کے لیے وضع کیا جائے اور ایک وضع میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہ ہو۔ مثلا ابا جی نے نام رکھا اپنے بیٹے کا عبداللہ، تو عبداللہ اس کے ایک متعین بیٹے کا نام ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے عبداللہ ہیں، لیکن اس وجہ کے اعتبار سے جو ابا جی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، اس وجہ کے اعتبار سے کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے۔ اور عبداللہ ہیں وہ اپنے باپ کے نام رکھنے کی وجہ سے ہیں، اس کے نام رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو علم وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع کے ساتھ کوئی دوسرا اس میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ والعلم، اور علم ما وضع لشیء معین وہ ہے جس کو وضع کیا جائے شے معین کے لیے، لا یتناول غیرہ اس کا غیر شامل نہ ہو اس کے ساتھ، یا لا یتناول غیرہ وہ شامل نہ ہو اپنے غیر کو بوضع واحد ایک وضع کے ساتھ۔ وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی معرفہ ہیں ان معرفہ کا آپس میں تقابل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اعرف المعارف، یعنی معرفہ والا معنی جو سب سے زیادہ جس چیز کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے ضمیر متکلم کی۔ معرفہ وہ بہت زیادہ متعین ہوتا ہے، متکلم کی جو ضمیر ہے وہ بہت زیادہ متعین ہوتی ہے۔ اعرف المعارف اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر معرفہ والا معنی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے انا اور نحن۔ پھر مخاطب جیسے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا۔ پھر غائب ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا۔ پھر اس کے بعد عالم ہے، یعنی پہلا نمبر ضمیر کا ہے، اور ضمیر میں سے سب سے پہلے متکلم کی ضمیر، پھر مخاطب کی، پھر غائب کی، پھر عالم ہے جس کے اندر تعیین ہوتی ہے معرفہ ہونے کے اعتبار سے علم ہے۔ پھر اس کے بعد مبہمات ہے، مبہمات سے مراد اسم اشارہ اور اسم موصولات۔ پھر معرف باللام ہے، اور اس کے بعد معرف بالندا ہے۔ اور جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر مضاف ضمیر کی طرف ہے تو وہ اعرف المعارف ہوگا، متکلم کی ضمیر کی طرف ہے تو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مخاطب کی ضمیر کی طرف ہے تو وہ اس سے تھوڑا کم ہو جائے گا، اگر وہ غائب کی ضمیر کی طرف مضاف ہے تو پھر وہ اس سے تھوڑا کم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح علم ہے، پھر مبہمات ہیں، اسی طرح پھر آخر میں آ جاتا ہے معرف باللام، اور اس کے بعد معرف بالندا۔ معرف بالندا کی طرف تو کوئی چونکہ مضاف نہیں ہوتا، اس کی تو بات ہی نہیں ہے، معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو ہم نے اچھا یہ سوال بھی آتا ہے کہ اعرف المعارف کیا ہے، اس کی ترتیب بیان کریں، تو آپ نے کہنا ہے کہ اعرف المعارف ضمیر ہے، اور ضمیر میں سے بھی واحد متکلم کی ضمیر، پھر مخاطب کی ضمیر، اور پھر اس کے بعد غائب کی ضمیر، پھر اس کے بعد علم، پھر مبہمات۔ اچھا سوال کیا آتا ہے کہ معرفہ کی ترتیب بیان کریں، تو اعرف المعارف ضمیر ہے متکلم کی، پھر مخاطب کی ضمیر، پھر غائب کی ضمیر، پھر اس کے بعد علم، پھر مبہمات، اور پھر اس کے بعد معرف باللام۔
اور مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، مطلب ہم دیکھیں گے کہ وہ مضاف ہے کس کی طرف، تو جس کی طرف وہ مضاف ہوگا اتنا ہی وہ معرفہ ہوگا۔ والنکرۃ ما وضع لشیء غیر معین کرجل و فرس، نہ نکرہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان ہے کہ نکرہ وہ ہے جو غیر معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل، فرس۔ فصل الثانی اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء العدد کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسماء العدد وہ اسماء ہوتے ہیں جن کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف چیزوں کے افراد کی تعداد پر دلالت کریں، وہ مختلف چیزوں کی افراد کی تعداد پر دلالت کریں۔ مثلا انسان ہے، اس کے کئی افراد ہیں، اب ان افراد کی تعداد پر دلالت کرنے کے لیے عدد آتا ہے، مثلا 10 افراد ہیں، 20 افراد ہیں، 40 افراد ہیں۔ فصل الثانی، دوسری فصل ہے اسماء العدد، اسماء عدد کے بارے میں۔ ما وضع، جن کو وضع کیا جاتا ہے، لیدل، تاکہ وہ دلالت کریں، علی کمیت احاد الاشیاء، مختلف چیزوں کے افراد کی تعداد پر، کمیت تعداد اور احاد افراد، مختلف چیزوں کے افراد کی تعداد پر۔ آگے اس کی مثال بھی دیں گے۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ اثْنَتَا عَشَرَةَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَىٰ عَشَرَةٍ وَمِئَةٌ وَأَلْفٌ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ گنتی کے بنیادی الفاظ بیان فرما رہے ہیں جن سے ساری گنتی بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گنتی کے بنیادی الفاظ صرف 12 ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، اس کے بعد 100 اور اس کے بعد 1000، بس یہ بنیادی الفاظ ہیں گنتی کے، 1 سے لے کر 10 تک، پھر اسی 10 سے ساری گنتی چلتی ہے آگے 100 تک، پھر آگے 100 شروع ہو جاتے ہیں، 100 کے بعد پھر 1000، 100 سے آگے گنتی چلتی ہے، 1000 تک جانتی ہے، پھر 1000 سے آگے لاکھ، پھر لاکھ۔ لاکھ بنیادی عدد نہیں ہے کیونکہ وہ ہزاروں سے مل کر بن رہا ہوتا ہے، بنیادی عدد صرف 12 ہے، 1 سے لے کر 10، پھر اس کے بعد 100، پھر اس کے بعد 1000۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ، گنتی کی بنیادی الفاظ، اثنتا عشرۃ کلمۃ، 12 کلمے ہیں۔ نمبر 1 واحدۃ، واحدۃ 1 سے لے کر الی عشرۃ 10 تک، ومیۃ اور نمبر 2 100، 100 والف اور نمبر 3 1000۔ واستعماله من واحد الى اثنين على القياس اعني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، تقول في رجل واحد وفي رجلين اثنان وفي امرأة واحدة وفي امرأتين اثنتان وسنتان۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ گنتی کے استعمال کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عربی جو گنتی ہے، عربی گنتی میں 1 اور 2 یہ تو قیاس کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ کیا مطلب قیاس کے مطابق استعمال ہوتے ہیں؟ کہ جس کو آپ گن رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر وہ مذکر ہوگا تو گنتی کا عدد 1 اور 2 بھی مذکر آئے گا، اور جس کو آپ گن رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو گنتی کا عدد 1 اور 2 یہ بھی کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا، مذکر بغیر تا کے اور مؤنث تا کے ساتھ۔ مثلا آپ گن رہے ہیں خواتین کو تو آپ کہیں گے واحدۃ اثنتان یا سنتان تا کے ساتھ، اور اگر آپ گن رہے ہیں مردوں کو تو آپ کہیں گے واحد اثنان بغیر تا کے آپ کہیں گے۔ وہ استعمال ہو، اور گنتی کا استعمال من واحد 1 سے الی اثنین 2 تک، علی القیاس قیاس کے مطابق ہے۔ اعنی میرا مطلب یہ ہے کہ للمذکر مذکر کے لیے، مذکر کے لیے مطلب آپ مذکر کو گن رہے ہیں، بدون التاء تا کے بغیر، وللمؤنث اور مؤنث کے لیے بالتاء تا کے ساتھ۔ تقول آپ کہیں گے فی رجل، جب آپ مردوں کو گن رہے ہوں گے واحد، وفی رجلین، اور جب 2 مردوں کو گنیں گے تو کہیں گے اثنان، وفی امراتن، اور اگر آپ ایک عورت کو گن رہے ہیں تو آپ کہیں گے واحدتن، وفی امراتین، اور 2 عورتوں کو گن رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اثنتان وسنتان۔ ومن ثلاثۃ الی عشرۃ علی خلاف القیاس، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسرا قاعدہ بیان فرما رہا ہے۔ پہلا قاعدہ تو یہ تھا کہ 1 اور 2 یہ قیاس کے مطابق ہے، دوسرا قاعدہ، دوسرا یہ کہ 3 سے لے کر 10 تک یہ خلاف القیاس استعمال ہوتے ہیں۔ خلاف القیاس کا کیا مطلب؟ مذکر کے لیے مؤنث گنتی آئے گی اور مؤنث کے لیے مذکر گنتی آئے گی، الٹ ہو جائے گا بالکل۔ مثلا آپ گن رہے ہیں 3 عورتوں کو تو 3 کا لفظ مذکر لائیں گے، اگر آپ گن رہے ہیں 4 مردوں کو، 3 مردوں کو، تو پھر آپ مؤنث لفظ لائیں گے۔ ومن ثلاثۃ الی عشرۃ، 3 سے لے کر 10 تک، علی خلاف القیاس یہ خلاف القیاس ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اعنی میرا مطلب یہ ہے للمذکر بالتا، مذکر کے لیے تا کے ساتھ مطلب مؤنث، تقول وہ آپ کہیں گے ثلاثۃ رجال، 3 مرد، الی عشرۃ رجال، 10 مردوں تک آپ ایسے گنیں گے۔ اب دیکھیں رجال مذکر ہے لیکن گنتی کا عدد ثلاثۃ مؤنث آ گیا،
اسی طرح عشرۃ مؤنث ہے، رجال مذکر ہے، خلاف القیاس ہو رہا ہے نا، الٹ ہو رہا ہے، ولی مؤنث بدونھا، اور مؤنث کے لیے اس کے بغیر، تقول آپ کہیں گے ثلاث نسوۃ، اب نسوہ مؤنث ہے، ثلاث مذکر ہے، الی عشر نسوۃ، اب نسوۃ مؤنث ہے، عشر کا لفظ مذکر ہے۔ بس یہاں تک کر لیں آج۔ اب گنتی کو کل انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے 1 سے لے کر 10 تک پہلے تو گنتی سنانی ہے، یہ سب حضرات اس کو نوٹ کر لیں، اپنے گروپ میں بھی لکھ لیں کہ کل تمام احباب نے گنتی مجھے ہر حال میں سنانی ہے، 1 سے لے کر 10 تک عربی گنتی، یہ ضرور بھی ضرور سنانی ہے۔ بے شک میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے گروپ میں تاکہ سب کو یاد رہے۔ اب 1 سے لے کر 2 تک قیاس کے مطابق، اور 3 سے لے کر 10 تک خلاف القیاس۔ قیاس کے مطابق مطلب مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اور خلاف القیاس کا مطلب مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر۔ اب کل آپ نے مجھے گنتی سنانی ہے 1 سے لے کر انشاءاللہ 10 تک، یہاں تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔